الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اس طرح فرض کر دیے گئے ہیں، اسی طرح فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر محض اور محض اپنے فضل سے ایک اور رمضان سے گزرنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ یہ ایک مہینہ جو اپنی بے شمار برکات لے کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس مہینے میں تمہارے پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے۔ کس لیے فرض کیا گیا ہے؟ کیا اس لیے کہ تم صبح سے شام تک بھوکے رہو؟ نہیں، بلکہ اس لیے کہ تم تقویٰ اختیار کرو۔ اصل چیز یہی تقویٰ ہے جو بے شمار برکات کا حامل بناتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہمیشہ روزے دار کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس سے اتنا مطلب نہیں ہے کہ بھوکا رہے، بلکہ اسے چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہے تاکہ تبتل اور انقطاع حاصل ہو۔ تبتل اور انقطاع کا مطلب ہے کہ خدا سے لو لگانا اور دنیاوی خواہشات کو پیچھے پھینک دینا۔ گویا کہ ان دنوں میں ایسی حالت ہو کہ ان میں دنیا کی خواہشات سے تعلق توڑ کر صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر عمل اور کوشش ہو۔ آپ نے فرمایا کہ بس روزے سے یہی مطلب ہے کہ انسان ایک روٹی کو چھوڑ کر جو صرف جسم کی پرورش کرتی ہے، دوسری روٹی کو حاصل کرے جو روح کے لیے تسلی اور سیری کا باعث ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ محض خدا کے لیے روزے رکھتے ہیں اور نرے رسم کے طور پر نہیں رکھتے، انہیں چاہیے کہ حمد اور تسبیح اور تحلیل میں لگے رہیں، جس سے دوسری غذا انہیں مل جاوے۔ بس ایک مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد کی طرف توجہ دیں۔ ان دنوں میں پہلے سے بڑھ کر اس کی تسبیح کرے، اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کا نہ صرف اظہار کرے بلکہ اپنے عبادتوں کے معیار اونچے کرنے کی کوشش کرے، تبھی روزوں کا فیض حاصل ہوتا ہے۔
اور تبھی اس مقصد کو انسان حاصل کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تم تقوی اختیار کر کے اللہ کا قرب حاصل کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے اور آگ سے بچانے کا مضبوط قلعہ ہے۔ لیکن یہ آگ سے بچانے کا مضبوط قلعہ تب بنتا ہے جب خدا تعالیٰ کی خاطر انسان اپنے ہر عمل کو کرے، خدا تعالیٰ کی رضا کا حصول اپنے سامنے رکھے، دعاؤں اور ذکر الہی میں دن اور رات گزارنے کی کوشش کرے، تقوی پر چلے۔ تقوی کے بارے میں خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار جگہ پر توجہ دلائی ہے اور فرمایا جو اس سوچ کے ساتھ روزے رکھے کہ تقوی اختیار کرنا ہے، ذکر الہی اور دعاؤں کے ساتھ اپنے دن رات گزارنے ہیں، اپنی عبادتوں کے حق کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف بھی توجہ دے یا دینی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ روزہ پھر میری خاطر ہے اور پھر میں ہی اس کی جزا ہوں۔ یعنی ایسے روزے دار پھر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ ان کی نیکیاں عارضی، وقتی اور رمضان کے مہینے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ حقیقی تقوی کا ادراک ان کو ہو جاتا ہے۔ یہ نیکیاں پھر رمضان کے بعد بھی جاری رہتی ہیں۔ ایسے لوگ پھر ایک رمضان کو اگلے رمضان سے ملانے والے ہوتے ہیں۔ بس ہمیں اس سوچ کے ساتھ اور اس کوشش سے اس رمضان میں سے گزرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہمارا تقوی عارضی نہ ہو، ہمارے روزے صرف سطحی نہ ہوں، بھوکے پیاسے رہنے کے لیے نہ ہوں، ہمارا رمضان کی روح کو سمجھے بغیر صرف ایک دوسرے کو رمضان مبارک کہہ کر پھر رمضان کی روح کو بھول جانے والا رمضان نہ ہو، بلکہ تقوی کا حصول ہمارے سامنے ہر سحری اور ہر افطاری کے وقت ہو۔ دن بھر کا ذکر الہی اور رات کے نوافل ہمیں تقوی کی راہیں دکھانے والے ہوں، اپنے اوپر زیادتی کرنے والے کا اسی طرح جواب الٹا کر دینے والے نہ ہو جائیں۔ اس کے بجائے ہم اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اپنے اوپر زیادتی کرنے والے کے جواب میں خاموش ہو جائیں، تقوی پر چلتے ہوئے یہ جواب دیں کہ میں روزے دار ہوں۔ ہر زیادتی کے جواب میں انی صائمون کے الفاظ ہمارے منہ سے نکلیں۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری عزتیں، ہماری بڑائی کسی کو نیچا دکھانے یا اسی طرح جواب ترکی بدرکی جواب دینے میں نہیں، اور اپنے پر کی گئی زیادتیوں کا بدلہ لینے میں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول میں ہے۔ اسی میں ہماری بڑائی ہے، اسی میں ہماری عزت ہے۔ اس بات میں ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس کو عزت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ معزز وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ بس یہ معیار ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز ہونے کا۔
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اس بارے میں ایک ارشاد ہے جو ایک اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والے کو ہلا کر رکھ دیتا. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی معزز و مکرم ہے جو متقی ہے. اب جو جماعت اتقیاء کی جماعت اتقیاء ہے، خدا اس کو ہی رکھے گا اور دوسری کو ہلاک کرے گا. یہ نازک مقام ہے اور اس جگہ دو کھڑے نہیں ہو سکتے کہ متقی بھی وہیں رہے اور شریر اور ناپاک بھی وہیں. ضرور ہے کہ متقی کھڑا ہو اور خبیث ہلاک کیا جاوے، اور چونکہ اس کا علم خدا کو ہے کہ کون اس کے نزدیک متقی ہے، پس فرمایا بس یہ بڑے خوف کا مقام ہے. خوش قسمت ہے وہ جو متقی ہے اور بدبخت ہے وہ جو لعنت کے نیچے آیا. بس یہ بڑا خوف دلانے والی تنبیہ ہے. یہ روزے اور یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس لیے ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر انتہائی رحم کا سلوک ہے کہ فرمایا کہ ان دنوں میں شیطان کو جکڑ کر میں نے تمہارے لیے یہ سامان پیدا کر دیے ہیں کہ تم تقوی آسانی سے اختیار کر سکو، ان احکامات پر چل سکو، چلنے کی کوشش کرو، میرا قرب پانے والے بن سکو. لیکن اب بھی اگر روزے کے ساتھ بظاہر باتوں کی طرف توجہ دے رہے ہو لیکن اپنی اناؤں اور جھوٹی عزتوں کے جال میں پھنسے ہوئے ہو تو روزے کوئی فائدہ نہیں دیں گے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں آ کر اگر ہم ان جالوں اور ان خولوں کو توڑ کر باہر نہیں نکلتے اور صرف خدا تعالیٰ کی رضا اور اس کے تقوی کو حاصل کرنے کی توجہ نہیں دیں گے ہم یا نہیں دیتے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دو عملی ہے. اور ظاہری تقوی کا اعلان اور دل میں ناپاکیاں، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. پھر فرمایا کہ خوف کا مقام ہے، اور یہ خوف کا مقام اور بھی بڑھ جاتا ہے کہ کسی کے تقوی کا فیصلہ کسی انسان نے نہیں کرنا. یہ فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، اور جب یہ فیصلہ خدا تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے تو پھر سوائے توبہ، استغفار، تسبیح، تحمید اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا ورد اور ڈرتے ڈرتے دن بسر کرنا اور خدا تعالیٰ کے خوف سے راتیں گزارنا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. لیکن ہمارا خدا بڑا پیار کرنے والا خدا ہے، قربان جائیں ہم اس پہ کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں رمضان میں اپنے بندے کے بہت قریب آ گیا، اس لیے فیض اٹھا لو جتنا اٹھا سکتے ہو، اور تقوی کے حصول کے لیے میرے بتائے ہوئے طریق پر چلنے کی کوشش کرو تاکہ تم اپنی دنیا و عاقبت سنوارنے والے بن سکو. یہ کیمپ جو 1 مہینے کا قائم ہوا ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھا لو کہ اس میں خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کی گئی نیکیاں تمہیں عام دنوں میں کی گئی نیکیوں کی نسبت کئی گنا ثواب کو مستحق بنانے والی ہوں گی. بس اٹھو اور میرے حکموں کے مطابق اپنی عبادتوں کو بھی سنوارو، اور اس عہد کے ساتھ سنوارو کہ یہ سنوار اب ہم نے ہمیشہ قائم رکھنے کی کوشش کرنی ہے. اٹھو اور اپنے اعمال کو بھی خوبصورت بناؤ
اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق بناؤ، اور اس ارادے سے بنانے کی کوشش کرو کہ اب ہم نے ان کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا ہے۔ اٹھو اور دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کا جو عہد کیا ہے اس کا حقیقی ادراک اس مہینے میں حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور اس سوچ کے ساتھ کرو کہ اب یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو ہمیشہ سامنے رکھو کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا فَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت مت لو اور مجھ سے ہی ڈرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری باتیں جو دین ہیں ان کے بدلے میں دنیا کی خواہش نہ کرو۔ یاد رکھو دین کے مقابلے میں دنیا بالکل حقیر چیز ہے۔ بس یہ سوچ ہے جو ہم میں سے ہر ایک میں پیدا ہونی چاہیے، تبھی ہم رمضان کا حقیقی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہی نہیں کرتا کہ بندے کو کہہ دیا کہ تقوی اختیار کرو، یہ میرا حکم ہے اور حکم عدولی کی تمہیں سزا ملے گی، بلکہ فرمایا کہ اس تقوی کا تمہیں ہی فائدہ ہوگا۔ اور پھر خدا تعالیٰ نے ان فوائد کا بھی ذکر فرما دیا جو اس دنیا کے بھی فوائد ہیں اور آخرت کے بھی فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم شریعت کے طریق پر چلو گے اور احکامات پر عمل کرو گے تو خدا تعالیٰ تمہارا ولی اور دوست ہو جائے گا۔ فرمایا یہ دنیا والے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اس لیے لوگوں کی پناہیں تلاش کرنے کے بجائے اس کامل پناہ کی تلاش کرو جو ولی المتقین ہے، جو متقیوں کا دوست ہے اور ان کی پناہ گاہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم کوئی بھی کام، کوئی بھی معاملہ میری خاطر کرتے ہو، میری رضا کے حصول کے لیے کرتے ہو، میرا تقوی دل میں رکھتے ہوئے کرتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا ان اللہ یحب المتقین، یقیناً اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے اسے اور کیا چاہیے؟ اسے تو دونوں جہان کی نعمتیں مل گئیں، اس کی تو دنیا واقف سنور گئی، اور اس خوبصورت انجام کا اللہ تعالیٰ نے خود کہہ کر بھی بتا دیا کہ تمہاری یہ انجام ہوگا، تمہاری دنیا واقف سنور جائے گی۔ یہ فرمایا کہ انجام جو ہے متقیوں کا لیے ہے، دنیا دار اس انجام کو نہیں پہنچ سکتے۔ جو لوگ دنیا والوں کی زیادتیوں پر صبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگتے ہیں، دنیا والوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، دنیا والوں کی ظاہری طاقت دیکھ کر ان کے آگے جھکتے نہیں، تو اس دنیا میں بھی انہیں طاقت ملے گی، اور انجام کار وہی فتح یاب ہوں گے انشاءاللہ۔ آج پاکستان میں یا بعض دوسرے ممالک میں احمدیوں پر سختیاں وارد کی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ہمارے پیچھے چلو تو ہم تمہاری تمام سختیاں اور مشکلات دور کر دیں گے، ہم تمہیں اپنے گلے سے لگا لیں گے، ہماری باتیں مان لو۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب لوگ دھوکہ دینے والے ہیں۔
جس کو بظاہر آج کل یہ اپنی کامیابیاں سمجھ رہے ہیں، ان کی ناکامیاں بننے والی ہیں۔ جن دنیاوی سہاروں پر بھروسہ کر کے یہ لوگ ظلم کا بازار گرم کر رہے ہیں، یہی سہارے دیمک زدہ لکڑیوں کی طرح ٹوٹ کر خاک میں ملنے والے ہیں۔ بس صبر سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبر سے کام لو اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے رہو، اسی سے مدد مانگو، تو یقیناً تم زمین کے وارث بنائے جانے والے ہو۔ یہ حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور آپ کے طفیل ہی حضرت مسیح علیہ السلام سے ہی وعدہ ہے کہ مسیح موت کے آنے کے ساتھ دین کا احیاء ہونا ہے، اور تقوی پر قائم رہنے والوں نے ہی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنے بہتر انجام کو دیکھنا ہے۔ قربانیاں تو دینی پڑیں گی، یہ قربانیاں ہی کامیابی کی راہ دکھانے والی ہیں، یہ قربانیاں ہی تقوی کا معیار بلند کر کے والعاقبۃ للمتقین کا انجام، یعنی کہ انجام متقیوں کے ہاتھ میں رہتا ہے، اس کی خوشخبری دینے والی ہیں۔ بس ہم خوش ہیں کہ خدا تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں بہتر انجام کی خبر نہیں دے رہا ہے۔ آج اگر مسلم امہ بھی اس راز کو سمجھ کر مسیح موت کی مخالفت کرنے کے بجائے حضرت مسیح علیہ السلام کے مددگاروں میں شامل ہو جائے، تو یہ بے چینی جو ہر مسلمان ملک کے افراد اور حکومتوں میں پائی جاتی ہے، یہ ختم ہو جائے۔ جو فتنہ و فساد اور آپس کی لڑائیاں جہاد کے نام پر ایک دوسرے پر ظلم کر کے ہو رہی ہیں، یہ محبت اور پیار میں بدل جائیں۔ بس نہ لیڈروں میں تقویٰ ہے، نہ علماء میں تقویٰ ہے، اور نتیجتاً ان علماء کے تربیت یافتہ عوام الناس بھی حقیقی تقویٰ کا ادراک نہیں رکھتے، اور اپنی طرف سے خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان نام نہاد علماء اور شدت پسند گروہوں کے جال میں پھنس کر غلط اور تقویٰ سے کوسوں دور ہٹے ہوئے اعمال بجا لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نوجوان نسل کے جذبات ابھار کر انہیں اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے کا لالچ دے کر ان علماء نے ظلم کی راہ پر لگایا ہوا ہے۔ ان نوجوانوں اور عموماً مسلم امہ کو کوئی سمجھانے والا نہیں کہ یہ تقویٰ نہیں ہے جس کو تم تقویٰ سمجھ رہے ہو، یہ نیکی نہیں ہے جس کو تم نیکی سمجھ رہے ہو، یہ جہاد نہیں ہے جس کو تم جہاد سمجھ رہے ہو۔ آپس میں گلما گاؤں کو قتل کرنا تقویٰ سے دور لے جانے والی چیز ہے۔ مومن کی نشانی تو خدا تعالیٰ نے یہ بتائی ہے کہ رحماء بینہم، کہ آپس میں رحم کے جذبات سے پر ہوتے ہیں۔ یہ دلوں کے پھاڑ کر کے ظلمت پر تلے ہوئے جو لوگ ہیں، یہ کہاں سے تقویٰ پر چلنے والے ہو گئے؟ کیا ایسے لوگوں کے انجام اللہ تعالیٰ بہتر کرتا ہے؟ کیا ایسے ظالموں کو خدا تعالیٰ زمین کا وارث بناتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو کبھی ظلم پسند نہیں آ سکتا۔ جو خلافت کا نعرہ لگاتے ہیں، کیا ایسے لوگوں کو خدا تعالیٰ زمین میں خلافت دے کر اپنا جانشین بنانے والا ہے؟ وہ خدا جو رحمان خدا ہے، کیا وہ ظلموں اور ظالموں کا مددگار ہوگا؟ وہ خدا جس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، کیا وہ اپنے پیارے نبی کے نام پر دنیا میں ظلموں کو پنپنے دے گا؟ کبھی نہیں۔ خلافت تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق مسیح موعود کے ذریعے سے جاری ہونی تھی، جو اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے ہو گئی۔ اس کے علاوہ خلافت کا ہر نعرہ دین کے نام پر دنیاوی فوائد حاصل کرنے اور حکومتوں پر قبضہ کرنے کے طریق ہیں۔ گزشتہ جمعے یہاں ایک ٹی وی چینل والے آئے ہوئے تھے، ان کو انٹرویو میں نے دیا، ان کو میں نے یہی کہا تھا کہ جس خلافت کو تم سمجھ رہے ہو کہ جاری ہونی ہے، یہ کوئی خلافت نہیں، وہ جاری ہو چکی ہے، اور ظلم سے نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی تائید سے جاری ہونی تھی اور ہو گئی۔ کاش کہ مسلم امہ کو بھی سمجھ آ جائے اور ان کے آپس کے جھگڑے اور فساد اور حکومتوں کے لیے کھینچا تانیاں ختم ہو جائیں۔ ان کے لیے بھی ہمیں رمضان میں دعا کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی وجہ سے اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام غیر مسلموں کو بدنام کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ گزشتہ دنوں یہاں کے ایک پروفیسر نے جو مذہبی تعلیم پڑھاتے ہیں، اس بات پر یہ خلافت کی باتیں جو ہو رہی ہیں، خلفائے راشدین اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بےہودہ بکواس کی، بےہودہ گوئی کی۔ مسلمان علماء اور تنظیموں کے لیڈروں اور حکومتوں کے سربراہوں کو تو اپنی طاقت حاصل کرنے یا محفوظ کرنے کی فکر ہے، اسی فکر میں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ ایسی بےہودہ گوئیوں کا جواب اگر کوئی دینے والا ہے، اگر کوئی ان کا منہ بند کرانے والا ہے، تو وہ جماعت احمدیہ ہی کرتی ہے، اور ہم نے اس کا جواب دیا۔ یہی لوگ اسلام کے مخالفین ہیں جو، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کینہ اور بغض رکھنے والے ہیں۔ ان لوگوں نے اب ایک نئی فلم بنائی ہے، جو سنا ہے آج واشنگٹن میں بھی اور برلن جرمنی میں بھی بیک وقت چلائی جائے گی، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کے بارے میں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ استہزاء کا نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ان لوگوں کی دنیا بھی برباد ہونے والی ہے اور عاقبت بھی۔ ان کو اپنے انجام نظر نہیں آ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اپنے بد انجام کو پہنچیں گے۔ دنیاوی طور پر قانون کے دائرے میں رہ کر جو احتجاج کرنا ہے یا جو کوشش کرنی ہے، اس کے بارے میں جرمنی کی جماعت کو تو میں نے کہہ دیا تھا، کل ہی مجھے پتہ لگا۔ امریکہ والے بھی اس کے لیے بھرپور کوشش کریں، لیکن آج ایک احمدی کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی عشق اور آپ کی شان اور عظمت کی بلندی کا اظہار یہ ہے کہ بے انتہا درود پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دنیا کا ہر احمدی آج کی فضا اور اس رمضان کو درود سے بھر دے، کہ جہاں دشمنوں کے آپ کی شان پر حملے کا جواب یہی ہے، اس سے بہتر اور کوئی جواب نہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ پیدا کرنے والی بھی چیز ہے اور یہی تقویٰ اس خوشکن انجام کی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دے رہا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عاقبت متقیوں کے لیے ہے، انجام آخرکار بہتر انجام متقیوں کا ہے۔ جب یہ دشمنان اسلام پارا پارا ہو کر ہوا میں اڑ جائیں گے اور کامیابیاں اور بہتر انجام حقیقی مومنین
اور متقین کا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ مسلم امہ کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شیطانی اور دجالی طاقتیں بڑے طریقے سے انہیں ایک دوسرے سے لڑا رہی ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں فرقہ بازیاں ہیں، فرقہ بازیاں اب کیوں ایک دم پیدا ہو گئیں؟ یہ باہر کی کچھ طاقتیں ہیں جنہوں نے فرقہ بازیاں پیدا کروائی ہیں ان میں، تاکہ اسلام کو بدنام کرنے کا موقع ملے، اور پھر جو کچھ وہ کر سکتے ہیں وہ اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرتے چلے جائیں۔ اندرونی حملہ آپس میں لڑا کر یہ طاقتیں کر رہی ہیں، اور بیرونی حملہ بیہودہ فلمیں بنا کر اسلام کی تعلیم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور زندگی کے بارے میں بیہودہ گوئیاں کر کے، اور ان میں یہ پتہ ہے کہ اس کے رد عمل کے طور پر مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑے گی، اور پھر دنیا میں جو فساد ہوگا اس کو لے کر پھر یہ طاقتیں اسلام کو بدنام کریں گی۔ ان شیطانی قوتوں نے ایک ایسا شیطانی چکر پیدا کر دیا ہے جس سے مسلمانوں کو باہر نکالنے والا کوئی نہیں۔ اب جو ایک راستہ ہے اس کا یہ انکار کر رہے ہیں۔ بس اس لحاظ سے بھی مسلم امہ کے لیے بہت دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے، ان کو یہ نظر آ جائے کن لوگوں کے نیک انجام کی اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے۔ کاش یہ مسیح موعود کو مان کر اسلام کی فتوحات کے نظارے دیکھنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ یہ دوسروں کے متعلق جو میں نے باتیں کی ہیں یہ انجام کے بارے میں، اس کو سن کر ہمیں صرف اس بات پر ہی تسلی نہیں پکڑ لینی چاہیے کہ ہم نے حضرت مسیح علیہ السلام کو مان لیا اور خلافت کا نظام ہمیں موجود ہے اور ہم ایک نظام کے تحت چل رہے ہیں۔ روزوں کے ساتھ تقویٰ کے معیاروں کو بلند کرنے کی ضرورت توجہ دلا کر اللہ تعالیٰ نے ہر فرد کی ذمہ داری لگا دی کہ جماعت کی برکات سے، خلافت کی برکات سے حصہ لینے کے لیے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں آنے کا صحیح فائدہ اٹھانے کے لیے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہونے کا صحیح فیض پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا حقیقی عبد بننے کے لیے تقویٰ شرط ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ اس تقویٰ میں ترقی کا ایک ذریعہ ہے۔ بس اس سے فائدہ اٹھا لو جتنا اٹھا سکتے ہو۔ اس لیے ہر فرد جماعت کو اور ہر مومن بننے کی خواہش رکھنے والے کو اپنے انفرادی جائزے لیتے ہوئے تقویٰ کے معیاروں کو اونچا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ رہنمائی فرمائی کہ فرمایا کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور یہ قرآن ایسی کتاب ہے جسے ہم نے اتارا ہے اور یہ برکت والی ہے، بس اس کی پیروی کرو اور تقویٰ اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بس اگر رمضان سے فیض پانا ہے، اگر اپنے بہتر انجام کو دیکھنا ہے، اگر فلاح کے دروازے اپنے اوپر کھلوانے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کا رحم حاصل کرنا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث بننا ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا جن کا کوئی رہنما نہیں ہے، جو بکھرے ہوئے ہیں اور ہر اس شخص کے دھوکے میں آ جاتے ہیں جو اسلام کے نام پر اور دین کے نام پر ان کے جذبات بھڑکا دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن پر عمل کرو، اس کے احکامات کو دیکھو، ان کا حقیقی ادراک حاصل کرو۔ اس زمانے میں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، ان کے نظر سے قرآن کریم کے احکامات کو غور سے دیکھو کہ وہی اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی عشق اور پیروی میں سکھائے ہیں۔
حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قرآن کریم کے 700 حکموں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑتا ہے، جان بوجھ کر اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، تو پھر ایسا شخص آپ کی جماعت اور آپ کے بیت میں آنے کا بس دعویٰ کرتا ہے۔ یہ الفاظ میرے ہیں، مفہوم اب یہی ہے مضمون کا۔ آپ اسے اپنی جماعت میں شامل نہیں سمجھتے پھر۔ بس جیسا کہ میں پہلے ایک اقتباس میں پڑھ آیا ہوں کہ یہ بڑے خوف کا مقام ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے رحم کے دروازے ان پر ہمیشہ کھلے رہیں گے اور کھلتے چلے جائیں گے جو تقوی پر چلتے ہوئے میرے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بس اس کی برکات سے فائدہ اٹھا لو، کسی حکم کو بھی معمولی نہ سمجھو، کیونکہ یہی راہ ہے جو تقوی پر چلانے والی اور متقی بنانے والی ہے۔ انسان بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کے بعض احکامات کو اس لیے اہمیت نہیں دیتا کہ دنیا کے فوائد اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ دولت، اولاد، تجارتیں، دنیا کی دوسری ترجیحات اس کو زیادہ پرکشش لگتی ہیں، اور وہ ان کے حصول کے لیے بعض ایسی حرکتیں کر دیتا ہے جن کا تقوی کیا عام اخلاق سے بھی دور کا واسطہ نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ان عارضی دنیاوی فوائد کے لیے تم دین کو بھول رہے ہو اور میرے احکامات پر عمل نہیں کر رہے؟ تم سمجھتے ہو کہ جھوٹ بول کر، کسی دنیا دار کی خوشامد کر کے، دوسرے کے مال میں خیانت کر کے تم دنیاوی فوائد حاصل کر لو گے؟ کسی کا حق ظلم سے مار کر تم اپنی دولت میں اضافہ کر لو گے؟ تو سنو کہ ہر قسم کا رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، وہ سب دولتوں کا سرچشمہ ہے۔ اگر خدا نہ چاہے تو تم یہ دولت کو بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر تم عارضی طور پر یہ حاصل کر بھی لو تو یہ دولت تمہارے لیے خیر نہیں، شر بن جائے گی۔ انجام کار تم خدا تعالیٰ کی پکڑ میں آؤ گے۔ بس اگر تم اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو حلال رزق کی تلاش کرو، اور حلال رزق متقیوں کو ہی ملتا ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اور ایسے راستوں سے آتا ہے جس کا ایک عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے رزق آنے کا اس کو خیال بھی نہیں ہوگا۔ اور جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے وہ اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اس بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے تقوی و طہارت میں کہاں تک ترقی کی ہے۔ اس کا معیار قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متقی کے نشانوں میں ایک یہ بھی نشان رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی کو مکروہات دنیا سے آزاد کر کے اس کے کاموں کا خود متکفل ہو جاتا ہے، جیسا کہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو شخص خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہے، فرمایا کہ جو شخص خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ
ہر ایک مصیبت میں اس کے لیے راستہ مخلصی کا نکال دیتا ہے اور اس کے لیے ایسے روزی کے سامان پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے علم و گمان میں نہ ہوں۔ یعنی یہ بھی ایک علامت متقی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی کو نابکار ضرورتوں کا محتاج نہیں کرتا۔ مثلا ایک دکاندار یہ خیال کرتا ہے کہ دروغ گوئی سے سوا اس کا کام نہیں چل سکتا، اس لیے دروغ گوئی سے باز نہیں آتا اور جھوٹ بولنے کے لیے وہ مجبوری ظاہر کرتا ہے، لیکن یہ امر ہرگز سچ نہیں۔ اللہ تعالیٰ متقی کا خود محافظ ہو جاتا ہے اور اسے ایسے موقع سے بچا لیتا ہے جو خلاف حق پر مجبور کرنے والے ہیں۔ موقع ہی نہیں آنے دیتا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے جو متقی ہوں، جو جھوٹ بولنے پر مجبور کرنے والے ہوں۔ فرمایا کہ یاد رکھو، جب اللہ تعالیٰ کو کسی نے چھوڑا تو خدا نے اسے چھوڑ دیا، اور جب رحمان نے چھوڑ دیا، یعنی خدا نے چھوڑ دیا، خدائے رحمان نے، تو شیطان ضرور اپنا رشتہ جوڑے گا۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا کہ میں رزق دیتا ہوں اپنی جناب سے متقی کو۔ جو تقویٰ کا دعویٰ کر کے، اب فرماتے ہیں کہ جو تقویٰ کا دعویٰ کر کے، یہ الفاظ میرے ہیں، کہ پھر رزق سے تنگ ہیں، دعویٰ تو یہ کرتے ہیں متقی ہیں اور تقویٰ پر چلنے والے ہیں، اور رزق میں بھی تنگی ہے، یا تو پھر ان کی دنیاوی خواہشات بہت بڑی ہوئی ہیں اور پوری نہیں ہو رہی، یا تقویٰ کا دعویٰ غلط ہے، ان کا تقویٰ پر عمل کرنے کا دعویٰ جھوٹا ہے، تقویٰ پر چلنے کا دعویٰ غلط ہے۔ خدا تعالیٰ کی بات بہرحال غلط نہیں ہو سکتی۔ اور اگر کوئی یہ کہے، آپ نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ لوگ کہہ دیتے ہیں بعض دفعہ کہ وہاں کفار کے پاس، دنیا داروں کے پاس بڑی دولت ہے جو دین سے دور ہٹے ہوئے ہیں۔ اگر فرمایا کہ اگر یہ کہے کفار کے پاس بڑی دولت، پاس بھی بڑا مال اور دولت ہے اور وہ عیش و عشرت میں منہمک اور مست رہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ دنیا کی آنکھ میں، بلکہ ذلیل دنیا داروں کی آنکھ میں خوش معلوم دیتے ہیں، مگر در حقیقت وہ ایک جلن اور دکھ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور تجربات سے ثابت ہے کہ دنیا داری نے ان کو بے چین کیا ہوا ہے۔ اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنے سکون کے لیے مختلف طریقے اپنائے ہوئے ہیں۔ نشوں میں گرفتار لوگوں کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ دنیا داری کی خواہشات جو ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے بے چینی ہے، بے سکونی ہے، اس کو سکون کے لیے وہ نشے کرتے ہیں۔ بس اگر کوئی شخص حقیقت میں متقی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی کوشش کر رہا ہے تو تھوڑے سے بھی اس کو سکون مل جاتا ہے۔ غیر ضروری خواہشات کا نہ ہونا بھی تو اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے، فضل ہے۔ بس ایک احمدی کو اس طرف بھی نظر رکھنی چاہیے کہ رمضان میں اپنے تقویٰ کو اس معیار پر لانے کی کوشش کریں جہاں دنیاوی لذات اور خواہشات اس حد تک ہوں جہاں تک خدا تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، اور مال و دولت کا حصول ہو تو وہ بھی تقویٰ کو سامنے رکھتے ہوئے ہو۔ اور پھر ایسے مالدار متقی اپنی دولت بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ میں کتاب دیکھ رہا تھا کل یہ پرسوں ہی، بشیر رفیق صاحب نے لکھی، چوہدری ظفر اللہ خان صاحب کے متعلق۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک سیاسی لیڈر تھے، بڑے امیر، یہاں آ کے لندن میں ہوٹل میں ٹھہرتے تھے اور ایک پورا ونگ ہوٹل کو بک کرا لیا کرتے تھے، اپنی فیملی کے ساتھ آتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ آئے تو فیملی نہیں تھی، اکیلوں نے ونگ بک کرا لیا اور انہوں نے کہا میرے پاس بڑی دولت ہے اور میں گھٹ کے کمروں میں نہیں رہ سکتا، تو میں پورے کا پورا ونگ کرایا ہوا ہے۔ چوہدری صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں یہاں مشن ہاؤس میں بشیر رفیق صاحب کے ساتھ رہتا ہوں، کمرے میں، فلیٹ میں، اور کھانا بھی ان کے ساتھ کھاتا ہوں۔ کہنے لگا کہ اتنا پیسہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو کیوں آپ تنگی کرتے ہیں؟ خرچ کریں، میں جس طرح میرے پاس دولت ہے میں خرچ کرتا ہوں، آپ کے پاس بھی دولت ہے، خرچ کریں۔ تو چوہدری صاحب نے جواب دیا، پہلے تو سنتے رہے، پھر کہنے لگے کہ تم تو فضول خرچی کرتے ہو،
لیکن میں اگر پیسے بچاتا ہوں تو اس سے میں طلباء کی تعلیم کے اوپر خرچ کر رہا ہوں، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کر رہا ہوں، اور بے انتہا ایسے لوگوں پہ خرچ کر رہا ہوں جو مجبور ہیں۔ بس جو سکون مجھے یہ خرچ کر کے ملتا ہے وہ تمہیں دنیا داروں کو نہیں مل سکتا۔ کاش شاہ صاحب نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ کاش تمہیں بھی اس سکون کا پتہ لگ جائے، پھر تم یہ جو دولت اپنی خرچ کر رہے ہو، لٹا رہے ہو، تم اس کو حقیر سمجھو گے، اس کو لٹانا اپنے اوپر، بلکہ اور یہی تمہاری خواہش ہوگی کہ غریبوں کی ضروریات پوری کروں۔ بس یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کما کر بھی دنیا سے بے رغبتی کی ہے، اور ایسے ہی متقی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہان میں جنتوں کی بشارتیں دیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس رمضان کے روزوں سے ایسا فیض پانے والے ہوں جو تقویٰ کے اعلیٰ معیاروں کو مستقل ہماری زندگی کا حصہ بنا دے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرتے ہوئے دونوں جہان کی جنتوں سے حصہ پانے والے ہوں۔ اس دنیا کا بھی ہمارا انجام بخیر ہو تو آخرت کا بھی انجام بخیر ہو۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آ کر اسلام کی حقیقی تصویر بننے کی کوشش کرنے والے ہوں، اسلام کے خلاف دشمن کے ہر حملے کو اپنے قول، اپنے عمل اور اپنی دعاؤں کو انتہا تک پہنچا کر رد کرنے والے ہوں، اس کو الٹانے والے ہوں اس پر۔ آج اسلام کے خلاف جو شیطانی قوتیں جمع ہو گئی ہیں، ان کا مقابلہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت نہیں کرنا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، اسلام کے خلاف آج یہ ایسے منصوبے بنا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کہ ان کو جال میں پھنسا کر مسلمان ملکوں کو ان پر حملہ کرو۔ عامۃ المسلمین کو اس چال کی سمجھ نہیں آ رہی، اور بعض لیڈر شاید، عموماً تو نہیں لیکن شاید بعض ایک آدھ کوئی اور نیک نیت بھی ہوں، ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، اور سمجھتے ہیں کہ غیروں کی مدد کے لے کر وہ کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اس جال میں پھنستے چلے جا رہے ہیں جہاں ان کو اپنی بربادی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ ہمارے سمجھانے سے تو ان کو سمجھ نہیں آتی، کوئی اثر نہیں ان پر ہوتا۔ جو امت مسلمہ کے ہمدرد بلکہ بے چین ہو کر درد رکھنے والے ہیں، ان کے یہ لوگ خلاف ہیں۔ بس اس کا علاج دعا کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس رمضان میں دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا بھی کریں، اور امت مسلمہ کے لیے بھی رحم مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرتے ہوئے ان کو عقل دے۔ جہاں جہاں احمدیوں پر ظلم ہو رہے ہیں، ان ظلموں سے بچنے کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ احمدیوں کو ان ظلموں سے بچائے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہمیں حقیقی تقوی عطا کرے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے ہوں، اور اس کی مدد اور فضل سے مخالفین دین اور دشمنان اسلام کو خائب و خاسر ہوتا دیکھنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں ہمارے اندر ایک حقیقی انقلاب پیدا کر دے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.